بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ سب سے پہلے دوستو، آج کا دن جشن عید المناد النبی کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں درود و سلام عرض کریں، ان کو درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں اور دعائیں کریں اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک اپنے نام پر دیا اور بے شمار نعمتیں اس ملک میں موجود ہیں۔ افسوس ہے لیکن ہمارے پاس ایسی قیادت نہیں آئی کہ جس نے اس ملک کو کسی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کی ہو۔ عمران خان نے کوشش کی تھی، اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ جیل میں ہے، 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، پارٹی اس کی توڑ دی گئی۔ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ لوئل ہیں وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پاکستان کے اندر انڈر گراؤنڈ ہیں، کچھ لوگ پاکستان سے باہر ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ اور یہ صرف ان کی لیڈرشپ کا حال نہیں ہے، جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے۔ جس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوئل ہے، اس کی فیملی کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس طرح کی کئی چیزیں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ بہت ساری معاملات آپ نے دیکھے۔ عمران ریاض تازہ اور زندہ مثال ہے آپ کے سامنے۔ 4.5 مہینے سے زیادہ اپنی فیملی سے دور رہے اور اب حالت ایسی ہے کہ اب صحت بھی ان کی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ وہ بول بھی نہیں سکتے، 80% ان کا بولنا ختم ہو چکا۔ لیکن میں آج ان سب باتوں سے زیادہ جس بات کو آج اپنے موضوع کا وہ بنانا چاہتا ہوں، موضوع سخن بنانا چاہتا ہوں، وہ ہے ہماری صحافت۔ صحافی کسی معاشرے میں حق اور سچ بتانے کا کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں پہ غلطی ہو وہاں پہ غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے، جہاں پہ حق اور سچ کی بات کہنی ہو وہاں پہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اپنے قلم کی آواز بلند کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس موجودہ حالت میں میرا خیال تو یہی ہے کہ جتنا کردار صحافیوں کا اس موجودہ حالت میں پاکستان کو پہنچانے میں ہے، شاید ہی کسی کا ہو۔ یہ پہلے بات ہو چکی کہ عمران خان کے دور میں یہی صحافی لوگوں کے منہ میں مائک ٹھوس ٹھوس کے کہتے تھے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو یہی صحافی مہنگائی کو مشکل فیصلوں کا نام دیتے ہوئے نظر آئے۔ اب آج پی ڈی ایم حکومت کا پارٹ 2 نگران حکومت ہے، اس کے اندر بھی صحافی بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف نے واپس آنا ہے، صحافتی بددیانتی بھی عروج پر ہے۔ ایک صحافی ہیں دنیا نیوز سے کامران شاہد، وہ کہتے ہیں کہ جتنا احتساب کڑا نواز شریف کا عمران خان کے دور میں ہوا شاید ہی کسی کا ہوا ہو۔ کہنے سننے کو اگر آپ کسی اور طرف نہ لے جائیں تو بات یہ بڑی سیدھی سی لگتی ہے۔ لیکن کیسا احتساب ہوا نواز شریف کا عمران خان کے دور میں؟ تھوڑی سی بات ذرا سن لیں۔ جیل میں ان کو A کلاس دی گئی تھی، جیل میں اے سی لگا ہوا تھا، جیل کے اندر ان کے پاس خدمت گزار موجود تھا، ان کو گھر کا کھانا ہر وقت میسر تھا، ڈاکٹروں کا ایک گروہ 24 گھنٹے ان کے اوپر نگرانی کرتا تھا۔ ان کے معاملات ایسے تھے کہ ججز بھی ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ عمران خان صاحب گارنٹی دیں یہ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ حالت یہ تھی۔ اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اپنی سزا تھوڑی سی سٹارٹ کر کے پھر ان کو ایک ڈیل کے تحت لندن بھجوا دیا گیا۔ دنیا میں کوئی بھی مجرم جو اپنی سزا کاٹ رہا اس کو اس طرح غیر ملک علاج کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں یہ انوکھا کام ہوا۔ ابھی یہ کامران شاہد صاحب احتساب کا کڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں نواز شریف پر۔ ابھی آپ دیکھیں
کہ یہی کامران شاہد عمران خان صاحب کا ان کو نظر نہیں آ رہا. اٹک جیل میں ان کو تنگ کوٹھڑی میں رکھا، کھانا جیل کا، اور کوئی بھی خدمت گزار نہیں، حالانکہ سابقہ وزیر اعظم ہے. اس کے بعد اڈیالہ جیل میں بھی رکھا. خبریں تو یہ چلائی گئیں کہ جی یہ اب ان کو خدمت گزار بھی ملا، ایک ٹی وی بھی ملا، اخبار بھی ملا، کرسی میز بھی ملی، ایک چرپائی بھی ملی، اٹیچ باتھ روم بھی ملا. یہ خبریں چلائی گئی ہیں اڈیالہ جیل میں منتقل ہونے کے بعد. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے جہاں پہ وہ ہائی کلاس دہشت گرد رہتے ہیں ان کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو اسی سیل کے اندر ایک کمرے میں رکھا گیا ہے جس کو واک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. جن کو چاروں طرف سے دروازہ بند ہے، ایک ہی دروازہ ہے جس سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور باتھ روم بھی وہی کھلا ہے. یہ حالت ہے. اب یہاں پہ ان کامران شاہد صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ احتساب ہو رہا ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں عمران ریاض خان کی حالت آپ سب نے دیکھی، تصویریں آپ سب نے دیکھی ہیں. لیکن طلعت حسین جیسا ایک نکما اور بے شرم صحافی یہ کہتا ہے کہ یہ تو اپنے جاننے والوں کے ساتھ گیا تھا. پولیس نے اس کو بازیاب کرایا ہے. اگر جاننے والوں کے ساتھ گیا تھا عمران ریاض تو پھر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کسی ایسے جاننے والوں کے ساتھ لے جائے طلعت حسین صاحب کہ آپ کی حالت بھی ایسی ہو کہ آپ بول بھی نہ سکیں. دوسری طرف ایک جاوید چودھری نامی ایک عجیب سا تماشا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف نے عمران ریاض خان کو چھڑوایا. وہ نواز شریف جو خود واپس نہیں آ رہا، اپنے بھائی کی حکومت میں بھی نہیں آیا، ایسا بزدل اور بے شرم اور نکھٹو انسان ہے کہ اس کی استقبال کے لیے پتہ نہیں اس نے آنا ہے یا نہیں آنا. وہ ایک عجیب سی ڈرامے بازی آج کل ہو رہی ہے، کل اس پر بات کروں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف نے عمران ریاض خان کو چھڑوایا ہے. جو خود واپس وطن نہیں آ رہا اس نے عمران ریاض کو چھڑوایا ہے. یہ حالت ہے ہمارے صحافیوں کی اور ہمارے سیاہ صحافیوں کی. یعنی کہ سیاہ صحافی اس لیے کہ ان کو ملک کے اندر حالات اور واقعات خراب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن اپنی بات کر رہے ہیں جو نہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر ہے، نہ ہی کسی کی عقل ان باتوں کو تسلیم کرتی ہے. بہرحال دعائیں یہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے دے. ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں.